اور یہ کبھی بھی راز نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن انسانوں کے لیے پورا ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ہے۔ اور اس لیے ان کا بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ وہ غائبانہ تو نہیں حاصل کیا، وہ خفیہ نہیں حاصل کیا، اسی جستجو میں، اسی راہ گزر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہ بھی الفاظ سامنے آتے ہیں تو بڑی تھوڑی سی بے چینی ہو جاتی ہے کہ عالم کل کے شہنشاہ، ہم اندر و بحروں کے لیے اگر آپ نے علم کو میراث بنایا ہے تو کچھ ان کی بھی دانش عطا فرما دے، اور پھر عطا کر دیتا ہے۔ اور جب مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے اپنے علم کو غلط استعمال نہ کرے۔ اور آپ نے سنا کبھی کہ سب سے بدترین جو مثال اللہ نے دی ہے، سب سے بدترین مثال، یعنی اللہ اتنا برا سمجھتا ہے اس عالم کو جس نے علم کو دنیا کے لیے بیچ دیا، اس کو اتنا بدترین۔ آپ قرآن میں اس سے کیا مثال پائیں گے کہ اللہ نے کہا یہ اس کتے کی طرح ہے جس کی آدھی زبان اندر اور آدھی باہر ہے، نہ اس کا سانس سے سیری ہوتی ہے، اس عالم کو کبھی مال کی ہوس سے سیری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اس لعنت سے بچائے۔ خدا ہمیں ایک صاف ستھرے علم کی تحصیل کی ہمت عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اپنے رسول کی اس دعا کو پہنچیں کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو نہ سنے۔ کیا خوبصورت بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو سنے نہیں، وقلب لا یخشع، وہ دل نہ دے جس پہ تیرے خوف کی رمق نہ، ونفس لا تشبع، نفس نہ دے، وہ وجود نہ دے کہ جو تجھ سے ڈرے، جس کی سیری نہ ہو، اسی کتے کی طرح جس کی مثال نہیں۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَعِلْمَ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ وہ علم نہ دے جس سے کسی کو نفع حاصل نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔